مجھے ترکی جانے کی شہادت ملے. ہم نے پھر ترکی کا پلان بنایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ٹرکش ایئر لائن سے کراچی سے استنبول آیا اور استنبول سے یو کے جانا تھا. میں نے یو کے میں اعلان کر دیا کہ بھائی اپنے ترکی جانا ہے, قافلے میں پہلا قافلہ ہے تو ہمیں اسلامی بھائی چاہیے. اچھا یو کے میں اتنے اسلامی بھائی تیار ہو گئے. اچھا میں سوچوں کہ نہ ترکی میں کوئی جاننے والا, نہ کوئی مرکز, نہ کوئی مدرسہ, رہیں گے کدھر. اب میں جب استنبول ایئرپورٹ پہ اترا نا تو جہاز سے اترا تو پورا ایئرپورٹ برف میں ڈوبا ہوا, پورا استنبول برف میں ڈوبا ہوا. میں نے کہا یا اللہ چند دنوں بعد مجھے یہیں آنا ہے واپس ان کو لے کر, تو رہیں گے کہاں اور کون ہماری زبان سمجھے گا. بس میں نے ایک کام کیا تھا کہ امیر اہل سنت سے ایک عرض کی تھی کہ حضور ترکی جا رہے ہیں, اب ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ مددگار پیدا کرے. یو کے پہنچے تو فضیل باپو شاہ صاحب اور بھی لوگ تیار ہو گئے. میں نے کہا بریک لگائیں ورنہ 50, 60, 70 اسلامی بھائیوں کو لے کے ترکی جائیں گے جس ملک میں کوئی جاننے والا ہی نہیں, وہاں کیا ہوگا. تو ہم نے تھوڑے کر کے 15, 16 ہو گئے, 19 اسلامی بھائی پھر بھی ہو گئے. اچھا اب جس دن ہمیں یو کے سے استنبول آنا تھا, یقین کریں ایک رات پہلے مجھے کال آتی ہے افریقہ سے, پاکستان سے نہیں افریقہ سے کال آتی ہے کہ آپ لوگ یو کے جا رہے ہیں, استنبول جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہاں ٹھہریں گے؟ ہم نے کہا پتہ ہی نہیں ہے. کدھر جائیں گے؟ پتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آپ یہ بندے کا نمبر نوٹ کریں, آپ کو ایئرپورٹ پر گاڑیاں لینے پہنچ جائیں گے. ہم جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے آل آف دا سڈن, ہم اس بندے کو نہیں جانتے تھے, مراد نام تھا, ترکش بندہ, ہمارے 19 لوگوں کے لیے گاڑیاں لے کر آئے. ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر ایک مدرسے میں لے کر گئے جب بستر بچھے ہوئے تھے, کھانا تیار تھا. ہم 5 دن رہے یا 6 دن رہے, اگر میں کہوں مبالغے کے ساتھ تو ہمارا 1 لیرہ خرچ نہیں ہوا. ہمارا ٹرانسپورٹ, ہمارا کھانا, ہماری رہائش وہ 5 دن اویلیبل تھی. یہ اتنی روحانیت تھی اس قافلے میں. اچھا ہم جدھر جاتے تھے ادھر ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مددگار مل جائے. فرسٹ ڈے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پہ چلے. ہم وہاں پہنچے, ہم نے ایک کام کیا تھا, ہم ترکش زبان کا ایک رسالہ ٹرانسلیٹ کروائی کے لائے تھے. غفلت نام کا رسالہ تھا امیر اہل سنت, اس کو ترکش میں ٹرانسلیٹ ارجنٹ کروایا اور 500 تقریباً ہم رسالے لے کر آ گئے. اچھا ہم سب نے سبز امامے پہنے ہوئے تھے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ترکی کے لوگ سبز امامے سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پہ پہنچے نا تو لوگ اس طرح ہم سے مل رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہیں. اچھا ہمارے امامے کو کوئی چوم رہا ہے, کوئی ہمارے ہاتھ کو چوم رہا ہے. ہم نے رسالے تقسیم کرنا شروع کیے تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ پورے قافلے والوں کو ناشتہ میں نے کرا. یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول, ہم پہلی بار مہمان تھے, ہماری میزبانی شروع ہو گئی. اچھا وہ صاحب ہمیں ناشتے کے لیے لے گئے, نہ وہ ہماری زبان سمجھیں نہ ہم ان کی زبان سمجھیں. ہم اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سب کو ناشتہ کرایا. اچھا اب ہم اور کیا کریں, ہم مزارات پہ جاتے رہے, حاضری دیتے رہے. اس کے بعد دوسرے دن جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس گئے تو اور لوگ آ گئے کہ ہم آج آپ کو ناشتہ کرائیں گے. ہماری میزبانی چل رہی ہے, ادھر مدرسے میں گاڑیاں, کھانا سب ریڈی. اچھا اب ادھر چلتے چلتے ہم بولے یا اللہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے ترکی میں ہمارے مدنی کاموں کو لے کے چلے. اللہ پاک نے ہمیں شاہد بھائی سے ملا. اچھا شاہد بھائی بھی اپنے کسی کام سے ترکی آئے ہوئے, یہ روڈ میں سبز امامہ پہن کے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یہ ہمارے علاوہ کون گھوم رہا ہے بھائی, ان کو بلاؤ. ان کو پکڑا, میں نے کہا میں رشیا سے آیا ہوں, مجھے ترکی زبان تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ہم نے کہا بس آج سے آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا. پھر ہم نے ترکی والوں, یو کے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ یو کے والے اب یہاں آتے رہیں گے. آج پورے 10 سال ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج دعوت اسلامی کا مرکز بن گیا, 4 مرکز بن گئے, یہاں قافلوں کی ریل پہلے, اتنے ترکش مبلغ آ گئے. اچھا اب جو میں یہ پورا واقعہ بیان کیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ابھی ہم جس مزار پہ جا رہے ہیں, جنہوں نے مدنی چینل پر وہ منظر دیکھا ہے, یہ اسی قافلے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو اسپیچ لیس کر دیتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں. مفتی احسان صاحب نے کہا ایسا نہیں, یہ کچھ اور ان کا رشتہ ہے. بہرحال صحابی رسول ہیں. ہم ان کے مزار پر گئے, ہم نے تو نارمل دعا کی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے تقریباً قافلے والوں کی آنکھیں اشکبار تھی. ہم واپس چلے گئے پاکستان. جب پاکستان واپس گئے تو وہاں مدنی چینل کے ایڈیٹر نے جب ایڈٹ کرنے وہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ عبدالعزیز بھائی آپ آئیے. جب میں ان کے دفتر میں گیا تو کہا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کیمرہ مین کا ہاتھ ہل رہا ہے. کہتے نہیں, کیمرہ نہیں ہل رہا ہے, ساری پکچر اسٹل ہے, مزار شریف ہل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا پھر میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اور لوگوں کو بلایا, سب نے کہا کہ یہ مزار شریف موو کر رہا ہے. اچھا میں ڈر گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یعنی آج تک کبھی ایسا سنا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد امیر اہل سنت سے مشورہ کیا. امیر اہل سنت فرمایا مجھے بھی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس کو آنیئر نہیں کیا. اتفاقاً تھوڑے دنوں بعد میں مدینہ شریف گیا تو مدینہ شریف میں مجھے بہت بڑے ترکی عالم دین ملے. میں نے ان کو یہ ویڈیو دکھائی تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور انہوں نے کہا
کہ آپ کا جو قافلے والے تھے ان کی حاضری قبول ہو گئی اور انہوں نے بزرگ نے یوں سمجھے کہ ایک ریکگنائزیشن دی ہے آپ کو, ایک اشارہ دیا ہے, اور پھر اس کے ذریعے پھر ہم نے یہ مدنی چینل پر چلایا, کروڑوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے. اب تک جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی موجود ہے. تو یہ وہ مزار ہے کہ جہاں اب ہم جانے جا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ, اور ہمیں اب تک باتیں طویل ہو جائیں گی, پھر موقع ملے گا تو اور بتاؤں گا کہ اسی سفر میں ایک اور مزار ہے جہاں سے باقاعدہ ہمیں اس طرح کا پیغام ملا کہ آپ لوگوں کے ترکی آنے سے ہم بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ترکی میں بہت کام ہوگا. اور صاحب مزار نے جو صاحب کشف تھے جو ان سے رابطے میں تھے, ان کو یہ بھی کہا کہ میرے بھائی الیاس قادری کو میرا سلام دے. جو اس پہلے سفر میں ہی سب ہوا تھا. اچھا, اس وقت کوئی جگہ دعوت اسلامی کے پاس نہیں تھی, کوئی اجتماع نہیں تھا, کوئی یہاں پر مبلغ نہیں تھا, لیکن وہ دعائیں, وہ بزرگوں کا فیضان, وہ میرے مرشد کے ہاتھ اٹھنا ودن 10 years 2012 میں. آج میرے ساتھ ہم 3 تو وٹنس ہیں, شاید اور بھی کوئی اس قافلے میں یوکے والا ہو. ارشد میں یہ جو ساقی بھائی آئے ہوئے بھی تھے, ارشد بھائی گریس والے, ارشد بھائی گریس والے, ہاں گریس والے ارشد بھائی بھی تھے, ہاں یہ بھی تھے. مجھے بلکہ ترکستان میں لینے آئے تھے. اللہ نے وہ دن دکھایا. میں تو یہی کہہ رہا سید صاحب کو سب کو آنا چاہیے تھا جو 19 آئے تھے. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ہمت مردہ مدد خدا. اب یہ سوچے کہ یار کدھر جائیں گے, کون بٹھائے گا, کدھر کھانا کھائیں گے, کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے مرشد کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی کا دنیا انتظار کر رہی ہے. آپ آگے بڑھے, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے مدنی کام کریں گے. اب آئیے اور بزرگ کی بارگاہ.